اب قرآن مجید میں ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں مردوں تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ میں اس میں سے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقطہ لے رہا ہوں۔ مردوں لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، والد نہیں ہے تم، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ رسول اللہ ہے، بلکہ وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات سمجھنے والی ہے۔ اب دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے فرمایا ازواجہ امہات، حضور علیہ السلام کی بیویاں ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ دو آیتوں کو سامنے رکھنا، ادھر فرمایا حضور علیہ السلام کی ازواج اور پاک بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو ازواج مائیں ہیں، ازواج مطہرات، کیونکہ حضور روحانی باپ ہیں۔ ان کو کہا انہیں مائیں کہہ لو، اور جس روحانی باپ کی وجہ سے یہ مائیں ہیں، جب ان کی باری آئی تو کہا خبردار ان کو باپ نہ کہنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ادھر نفی ابوت کر دی، ادھر نفی ایک نئی بات ہے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اسی میں نے کہا ایک نقطہ دوں گا، بالکل نئی، ہمیشہ یاد رکھیں، پکی پیڑھی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کبھی چھوٹے گی نہیں۔ جس ہستی کی، جس ذات پاک کی وجہ سے ازواج مائیں بنے، وہ تو مائیں رہیں، اور جو باپ روحانی ہیں ان کے لیے کہا وہ تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں، باپ مگر نہیں ہیں، باپ مگر باپ اور والد کہنا نہ۔ ازواج مطہرات کو کہہ لینا، سو ان کے لیے کہا امہات المؤمنین، ان کو لقب دے دیا مومنوں کی مائیں، تو وہ مائیں ہیں بھی اور مائیں کہلاتی بھی، مائیں ہیں بھی اور مائیں، امہات المومنین کا ٹائٹل دے دیا، مائیں کہلاتی بھی ہیں۔ مصطفیٰ روحانی باپ ہیں تو، مگر انہیں امتی باپ کہہ کے بلا نہیں سکتے، ہیں باپ مگر باپ اور والد کہہ کے بلا نہیں سکتے۔ کیوں کہ والد کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے میں بھی ایک ہمسری کا شائبہ جاتا ہے، اس لیے فرمایا ادب کے باب میں ازواج مطہرات کے لیے ماں کا لفظ تو استعمال کر لینا، مگر جب مصطفیٰ کی بات آئے روحانی باپ ہو کر بھی باپ نہ کہنا۔ کیا کہیں باری تعالیٰ ولکن رسول اللہ، ان کو کہنا ہو تو روحانی باپ سمجھ کر بھی کہنا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نفی ابوت کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ابنیت و ابوت کا رشتہ ہوتا ہے اس میں جسمانی سا تعلق بن جاتا ہے، یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، اس میں ایک جسمانی سا تعلق بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک تساوی پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مساوات، تھوڑی سی برابری، ہمسری، ایک جیسا ہونے کا وہم۔ ایک لفظ بولا میں نے وہم، ایک جیسا ہونے کا۔ بھئی آپ خود سوچ لیں، آپ بچے تھے، آپ کا باپ جوان تھا، پھر ہوتے ہوتے آپ کی شادی ہو گئی، پھر آپ 5 بچوں کے باپ ہو گئے، باپ بھی ہے آپ بھی باپ ہیں، گھر میں 2 باپ ہیں، گھر میں ایک آپ کا باپ اور ایک آپ کے بچوں کا باپ، تو 2 باپ ہیں، نہ آپ وہ بنے نہ وہ یہ بنا، آپ بنا، مگر آپ بھی باپ اور وہ بھی باپ، ایک فہم تصاوی آ گیا نا، ایک جیسا ہونے کا تصور آ گیا نا، کہ آپ بھی باپ کہلاتے ہیں۔ کوئی بچہ آپ کو کہہ رہا ہے ابا جان، آپ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں ابا جان، تو دونوں ابا بن گئے نا، باپ بن گئے، اس میں برابری کا وہم آ گیا۔ فرمایا خبردار، میرا مصطفیٰ ساری امت کا روحانی باپ ہے، مگر باپ کوئی نہ کہے کیونکہ تم بھی باپ ہوتے ہو۔ دیکھیے باپ کا لفظ ادب کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ اب ذرا ایک قدم اور آگے چلاتا ہوں، باپ کا لفظ ادب کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ آپ نے کسی اور کو بھی ادب سے بلانا ہو تو کہتے ہیں نا جی آپ میرے باپ جیسے، تو کسی کو باپ جیسا سمجھنا ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ تو باپ کہنا ادب ہے، بے ادبی نہیں۔ تو اندازہ کر لیں لفظ ادب کا ہے، لفظ بے ادبی کا نہیں، لفظ ادب کا ہے باپ۔
مگر چونکہ اس میں شائبہ تصاوی ہے، شائبہ مصلیت ہے، ایک جیسے ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے، فرمایا جس ادب کے لفظ میں بھی ایک جیسا ہونے کا وہم آ جائے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے لیے مجھے وہ بھی منظور نہیں۔ فرمایا میرے محبوب کو بس ایک ہی ٹائٹل یا رسول اللہ کہہ کے پڑھا، بلا کہ رسول اللہ۔ اچھا، تو جب یہ چیز آ گئی تو اب مجھے یہ بات بتائیے، کسی کو باپ کہنے میں ادب زیادہ ہے یا بھائی کہنے میں ادب زیادہ ہے؟ جی، باپ کہنے میں ادب زیادہ ہے یا بھائی جی کہنے میں ادب زیادہ ہے؟ خواہ بڑا بھائی ہی کہہ لیں جی میرے بڑے بھائی، اس میں ادب زیادہ ہے یا میرے ابا جی اس میں ادب زیادہ ہے ہیں؟ تو جو رب باپ کے بڑے ادب کا لفظ ہے، اس کی اجازت اس وہم تساوی اور وہم ہمسری کی وجہ سے ہمارے یہاں جو کام پیدا ہوتا ہے، اس گمان کی وجہ سے بڑے ادب کا لفظ باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے ناداں، وہ کتاب علم کی اٹھا کے تمہارے پیچھے پہ نہ مار دیں کہ وہ رب جو محبوب کو باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، تم اس کو بھائی سمجھتے ہو، تم بھائی سمجھتے ہو اور بڑا بھائی سمجھتے ہو۔ ایسے اہل علم بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سب بھائی ہیں، ہم بھی سب بھی رسول پاک بھائی ہیں، ان کو اللہ نے نبوت و عزت بخشی، سو وہ بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی۔ تم ان کو بڑا بھائی کہتے ہو اور خدا باپ بھی نہیں کہنے دیتا۔ آئے یہ کیا علم ہے، یہ کیا مطالعہ ہے، یہ کیا کتابیں ہیں، یہ کیا دین ہے؟ کیوں اولیاء کے قدموں میں نہیں بیٹھے، حضور کی نعتوں میں سر نہیں دھنا اور میلاد کی مجلسوں میں مستی نہیں ہوئی؟ ادب کہاں سے ملے؟ ادب کے چشمے تو یہ تھے جہاں سے راز ادب ملنا تھا کہ اللہ پاک محبوب کو باپ نہیں کہنے دیتا اور تم بڑا بھائی اور اس طرح کے لفظ کہو تو یہ نادانی۔ دین نہیں، دین سراسر ادب ہے۔